بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کی وظائف سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔ رات کو سوتے وقت اللہ پاک کا ایک نام 21 بار پڑھ کر سو جاؤ، پھر صبح جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ رات کو جب بھی سونے لگے تو سونے سے پہلے آپ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کی دل میں جو دلی مراد ہوگی سب پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگرچہ آپ کی دلی حاجت جائز ہوئی تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ دینے والی ذات ایک ہے اور میرا اور آپ سب کا اللہ کریم ہی ہے، جو جب بھی اور جس کو بھی دیتا ہے خوب سے خوب تر ہی دیتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کے اس بابرکت دن میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کا صرف ایک نام صرف 7 بار پڑھ لیا اور اس کے فوراً بعد آپ سو گئے تو انشاءاللہ العزیز صبح جب آپ اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد و نصرت ہوتی رہے گی، آپ کو بے شمار دولت ملتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالی جسے چاہے ہمارے لیے ذریعہ بنا دے یا جیسے چاہے غیبی مدد کر دے، جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جسے چاہے توڑا دے۔ اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بے شک اللہ پاک بے حد رحیم ہے، وہی رحمان ہے۔ تو یہ جو قیمتی عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اچھی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام تر پریشانیاں اور تمام تر مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور آپ نے گاڑی خریدنی ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور خود کا گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن پیسوں کی شدید کمی ہے اور پھر پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ گھر خرید نہیں پا رہے، بہت عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ پھر بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا گھر میں جوان بیٹیا بیٹی ہے لیکن آپ کے پاس ان کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ذریعہ بنائے گا، ایسے نئے راستے نکالے گا کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آخر آ کہاں سے رہی ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ رزق دینے والا ذات وہی ہے اور بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ ایک اور بات جو ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بس انسان کے جو ذمہ داری ہے وہ لگاتار کوشش کرنا ہے۔ آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اچھی طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے، اس کے اثرات جلد ہی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ قرضہ ادا نہیں کر سکتے، آپ پریشان ہیں کہ گھر بھی چلانا ہے تو پھر یہ قرضے کیسے ادا کرے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ آپ کے لیے اہم ترین چیز بھی ہے اور آپ اسے خرید نہیں سکتے تو انشاءاللہ تعالی وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے اختیار کون سے کرنے ہیں وہ بھی ذرا جان لیں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ بے شک اس وظیفے کو عشاء سے لے کر تہجد کے وقت تک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو تہجد سے پہلے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت اگر اس وظیفے کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس وظیفے کے دوران کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس وقت کے دوران جب چاہے وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اختیار صرف یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو کام توجہ اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی یقین اور توجہ سے کریں گے تو آپ بھی ضرور کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مرد عورت بچہ بوڑھا غرض اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔
آپ یہ عمل کہیں پر بھی اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس وظیفے کا لازمی حصہ ہے۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک میں آپ کو اچھی طرح سے دہرا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ آپ پہلے اچھے طریقے سے جان لے۔ اللہ پاک کا یہ نام یا رزاق ہے، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا رزاق، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے اور وہی اس کے حصول کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں اسم مبارک رزاق متعدد مرتبہ آیا ہے، اور اللہ نے خود کو خیر الرازقین کہا ہے، یعنی بہترین رزق عطا کرنے والا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، جس کا ترجمہ مبارک یہ ہے، تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جس کی تفسیر ہے قل تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت مطابق رزق وسیع فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور زیادہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے اہل و عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے ہی دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہی حقیقی رزاق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے بخیل کو بربادی دے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ اول واقع درود شریف کے ساتھ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اس کو آپ نے 33 بار پڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا، اور آخر میں آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ڈھیر و رزق کی دعا مانگو۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لڑائی جھگڑوں سے تنگ ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، یا پھر شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر تنگ کرتا ہے، تو اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ ہی عرصے میں گھر کے اندر امن و سکون آ جائے گا، اور میرے رب آپ پر پیسے کی ایسی فراوانی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، یہ وظیفہ قرآن کا وظیفہ ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بھی کچھ مشکل آئے اس قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ، اللہ پاک کے آنے والے تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس وظیفے میں کی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بھی ضرور یاد رکھنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔